آج کا سر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کان کا بہنا یا کان میں سے ریشے کا نکلنا. سر اس کے بارے میں یہ بہت کامن پرابلم ہے ہمارے یہاں عام لوگوں میں. اس کو ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، کان سے ریشے کا آنا یا کان کا بہنا یہ بہت ہی کامن چیز ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ عام طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے کان سے ریشے آنا بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بڑوں کے. تو کیونکہ یہ ناک، کان اور گلا آپس میں بہت کنیکٹڈ ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر کیونکہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن اور ناک اور گلے کی انفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ انفیکشن کان میں چلی جاتی ہے. جب کان میں وہ انفیکشن چلی جاتی ہے تو کان کے پردے میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور جب کان کے پردے میں سوراخ ہو جائے تو وہاں سے ریشہ کان سے باہر رسنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. اگر ہم ان کی وجوہات کی طرف جائیں تو بچوں میں ان کی علیحدہ وجوہات ہیں، نوجوان لوگوں میں علیحدہ وجوہات ہیں، اور بڑوں میں علیحدہ وجوہات ہیں. تو اگر ہم بچوں میں ہی دیکھیں تو سب سے کامن وجہ یہ ہے کہ ان میں کیونکہ انفیکشنز بہت ریپیٹڈلی ہوتی ہیں اور بار بار ہوتی ہیں، تو کان کے پردے میں سوراخ ہو کے کان سے ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یا پیدائشی طور پر کان کے پردے کے اندر، جس کو ہم کان کا درمیانی حصہ یا مڈل ایئر کہتے ہیں، وہاں پہ بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریشہ بنتا ہے اور وہ کان کے پردے سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب بھی ہم ریشے کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس ریشے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ ریشہ جس میں بدبو یا اسمیل ہوتی ہے، اور ایک کان کا وہ ریشہ جس میں بدبو یا اسمیل نہیں ہوتی. جب بھی ہم یہ دیکھیں کہ کان کے ریشے میں بدبو ہے یا اس کے ساتھ بلڈ مکس ہو کے آ رہا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ بہت تشویش کی بات ہوتی ہے. اور اگر ریشے کے اندر بدبو نہیں ہے اور اس میں بلڈ مکس ہو کے نہیں آ رہا تو اس میں کوئی بہت تشویش کی بات نہیں ہے، لیکن کان کے پردے میں سوراخ دونوں صورتوں میں موجود ہے. تو کان کے پردے کا سوراخ جب بھی ہوگا تو ہم ریشے کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. تو ہم سب سے پہلے اس کے ناک کو، گلے کو ٹھیک کریں گے. اس میں جو بھی انفیکشن ہے، جو بھی وائرل بیکٹیریل انفیکشن ہے، ان کو ٹھیک کریں گے. اور جب ایک دفعہ کان کے پردے میں سوراخ ہو گیا تو اب وہاں سے انفیکشن ہونے کا چانس بڑھ گیا. جب کان کا پردہ مکمل تھا تو باہر سے انفیکشن کان کے اندر نہیں جا سکتی تھی. جب سوراخ ہو گیا تو اب نہاتے ہوئے اگر پانی چلا جائے گا تو تب کان میں انفیکشن ہو جائے گی. اگر کان جو بچہ ہے سوئمنگ کرے گا، کان میں پانی چلا جائے گا، اس سے انفیکشن ہو جائے گی. تو اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پریکاشنز لیں گے کہ کان کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے، بچے کو بار بار زکام، گلا خراب نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہم اس کو ایک دفعہ ٹھیک کر لیں گے اور ان احتیاط پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ کان کا جو ریشہ ہے وہ خشک ہو جائے گا. اچھا سر، اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ فار ایگزامپل کہ یہ جو انفیکشنز ہیں یہ نہ ہوں، اسپیشلی جو بچوں میں، ماؤں کو کیا کیا احتیاط یا والدین کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کان کے پردے کو بچایا جا سکے اور انفیکشنز پہ کنٹرول کیا جا سکے؟ ہاں، جب بچوں میں ہم انفیکشن کی طرف آتے ہیں تو سب سے کامن چیز جو انفیکشنز بچوں میں کرتی ہے اور اس سے کان میں انفیکشن ہوتی ہے تو وہ بوٹل فیڈنگ ہے. جو بچے فیڈر پیتے ہیں اور خاص طور پہ لیٹ کے فیڈر پیتے ہیں، لیٹ کر فیڈر لے کے سو جاتے ہیں اور فیڈر پی رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کان میں انفیکشن ہونے کا ریٹ ایک عام بچے سے بہت زیادہ ہے. اگر ایک ماں یہ احتیاط کرے کہ ایز ارلی ایز پاسبل بچے کو ہم کپ اور گلاس کی عادت ڈال دیں تو ان انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے. سر اچھا سر،
اگر کان کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا ہے تو کیا یہ اس کا مکمل علاج موجود ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ بالکل جی، اس کا مکمل علاج موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کان کے پردے میں جب سوراخ ہو گیا ہے تو اس سوراخ والے کان سے ریشے کو آنے کو ہم نے روکنا ہے۔ اس ریشے کو روکنے کے لیے ہم نے ناک اور گلے کی انفیکشنز کو ٹریٹ کرنا ہے۔ جب ہم ناک اور گلے کی انفیکشنز کو ٹریٹ کریں گے تو کان سے ریشہ آنا بند ہو جائے گا۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ کان کے اندر باہر سے کچھ نہیں جانا چاہیے، جیسے پانی جا سکتا ہے، یا کان میں صاف کرنے کے لیے کوئی کاٹن بڈ مار سکتا ہے، یا سوئمنگ کے دوران پانی جا سکتا ہے۔ تو جب ہم ان احتیاط پر عمل کریں گے تو کان کے اندر ریشہ خشک ہو جائے گا۔ اور جب انیشلی کان کے پردے میں سوراخ ہوتا ہے، ہم ان احتیاط پہ عمل کریں تو اللہ کی مہربانی سے یہ قدرتی طور پر پردہ دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مسکنسیپشن ہے سر کہ کان کا پردہ اگر ایک دفعہ پھٹ جائے تو وہ دوبارہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ خود بخود ریپیئر ہو جاتا ہے سر؟ بالکل ایسا ہے جی، جب انیشلی انفیکشن ٹائملی ٹریٹ کر لی جائے تو کان کا پردہ خود بخود ہیل ہونے کے چانسز 90% سے زیادہ ہیں۔ اور اگر ڈیلے ہو جائیں اور ہم کان کے انفیکشن کو اور ناک اور گلے کے انفیکشن کا علاج نہ کریں اور ریشہ دائمی طور پر کان سے آتا رہے تو پھر اس میں خود بخود ہیل ہونے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، اور جب ہیل ہونے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ خود سے نہیں ہیل ہوگا، بلکہ ہمیں آپریشن کر کے نیا پردہ لگانا پڑے گا۔ سر بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔